علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے تھوڑی سی زندگی ہمیں دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور اللہ جل جلالہ نے اپنی ذات کو اور اپنی ذات پر ایمان لانے کو، اپنی ذات کو بھی مخفی رکھا ہے، اور ایمان والی جتنی چیزیں ہیں وہ پردے غیب میں رکھی ہیں، اور مومن کے ذمے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول پہ بھروسہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مشاہدہ کیے بغیر دل سے سچا مانے۔ یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہمارا ایسا سبق ہے، اس میں ابتدا جس وقت ہماری پیدائش ہوئی ہے تو سب سے پہلے پیدائش کے وقت میں مسلمان فکر کرتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں اور بائیں کان کے اندر تکبیر پڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلا سبق اسی وقت سے دہرایا جاتا ہے، اور یہ سبق آخری لمحے تک ہے۔ جس وقت وفات ہو رہی ہے اس وقت بھی حکم ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائے۔ ہمارے بزرگوں نے اس بات کی بڑی رعایت رکھی ہے۔ بخاری شریف قرآن پاک کے بعد اصح الکتب، سب کتابوں میں صحیح کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کی شروع کتاب الایمان سے کیا ہے، اور اپنے کتاب کا ختم کتاب التوحید پہ کیا ہے۔ ایمان اور توحید ایک ہی چیز ہے۔ توحید مانے اللہ کو ایک ماننا، اور ایمان کے معنی اللہ کی تصدیق کرنا، یہ دونوں ایک ہی ہے۔ تو امام بخاری نے ایمان سے ابتدا کیوں کی؟ اس کی وجہ واضح ہے کہ ہر چیز کی جڑ، ہر چیز کی بنیاد ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ امام بخاری نے کتاب التوحید پہ اپنی کتاب کو کیوں ختم کیا؟ اس کی وجہ حضرات لکھتے ہیں کہ ایمان میں دوام اور استمرار ضروری ہے۔ ہم آپ ابھی جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو نماز ایک وقتی چیز ہے۔ ہم نے تیاری کی، جمعے میں ہمارے 2 رکعت میں 5 منٹ لگیں گے، 6 لگیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ پانچوں نمازوں کا حساب لگائیں تو 1.25 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو نمازوں میں دوام نہیں ہے۔ دوام کا مطلب 24 گھنٹے آدمی نماز نہیں پڑھتا، وقت آیا تو نماز پڑھے گا۔ ایسے ہی روزے میں دوام نہیں ہے۔ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھتا ہے، اور ایک ہی مہینہ رکھتا ہے، اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھتا ہے۔ پورا مہینہ بھی نہیں رکھتا اور 12 مہینے بھی نہیں رکھتا، تھوڑی دیر کے لیے رکھتا ہے۔ تو روزے میں بھی دوام نہیں ہے، یعنی سال کے 12 مہینے آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، مشکل کام ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، اس میں بھی دوام نہیں ہے، تھوڑی دیر کا عمل ہے، یہ پیسے لیے، یہ دے دیے، بس لیتے وقت نیت کر لو، بس یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ دیتے وقت میں کہہ دو بھئی تحفہ ہے، لیکن سامنے والا مستحق ہونا ضروری ہے۔ حج میں بھی دوام نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینے حج ہی کرتا رہے آدمی، بلکہ تھوڑے سے دن ہیں، اس میں بھی عرفات کا میدان اصل ہے۔ 9 ذی الحجہ ظہر کے بعد غروب آفتاب تک تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات کے میدان میں ایک آدمی رہا، اس کا حج ہو جائے گا۔ عرفات کے میدان کے وقوف کا بدل نہیں ہے کوئی، باقی سب چیزوں کا بدل ہو جاتا ہے۔ اگر طواف زیارت فرض ہے، وہ رہ گیا تو ایک اونٹ ذبح کر لو تو تمہارے طواف زیارت کا بدل ہو جائے گا۔
کوئی اور اگر واجب چھوٹ گیا تو ایک چھوٹا جانور ذبح کر لو، اس کا بدل ہو جائے گا۔ تو حج میں بھی دوام نہیں ہے۔ دوام کس چیز میں ہے؟ جو چیز مستقل ساتھ رہے وہ ایمان ہے۔ وہ سوتے میں بھی ساتھ ہے، وہ بیماری میں بھی ساتھ ہے، اچھا وہ پاگل پنے میں بھی ساتھ ہے۔ ایک آدمی پاگل ہے، اگرچہ مرفوع القلم ہے، لیکن اس وقت بھی اس پر اسلامی احکامات ہیں کہ اس کو مومن کہیں گے۔ اگر اس کے پاگل پنے میں انتقال ہو گیا تو ہم اس کو کافروں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، وہ مومن مرا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ تو غیر مکلف ہے، تو کہتے ہیں جی بچہ جو نابالغ بچہ ہے اگر اس کی وفات ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر کے اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا ہوگا۔ کم کر دیں تھوڑا، اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ ایمان میں دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ یہ روز کا سبق ہے، روز کا سبق ہے، روز دہرانا ہے۔ آدمی چونکہ کراچی ہے اور تجارتی جگہ ہے، پھر موبائل انٹرنیٹ نے لوگوں کے دماغ کو فاسٹ کر لیا ہے، وہ راکٹ کی طرح فاسٹ چل رہے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے آدمی کہتے ہیں کروں تو کیا کروں، تو اس کے پاس اس نے اپنی مصروفیات اتنی بڑھا لی ہیں کہ اس کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ اور وہ ساری مصروفیات وہ ہے وہ ساری مصروفیات وہ ہے جس میں اکثر کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کے موت سے پہلے پہلے کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ایمان، اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو بچا کر کے اللہ کے پاس لے کے جانا، یہ ہمارا سبق ہے۔ اور آپ اللہ کا فضل ہے، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، کاروبار والے ہیں، فیکٹریوں والے ہیں، بڑے بڑے ادارے سنبھالتے ہیں، بہت سارے سی اے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر لوگ ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بڑی بڑی جگہوں کو سنبھالتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا مشکل سبق نہیں ہے، نفس کی پابندی کا نام ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ اور وہ چیزیں، اور دنیا کیا ہے؟ دنیا تو فتنوں کی جگہ ہے، وہ تو چاروں طرف سے، اچھا پھر فتنے جو ہیں وہ ایمان والوں پہ زیادہ آئیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس بہت قیمتی چیز ہے، باقیوں پہ نہیں آتے، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہضم کر لیتے ہیں۔ ہم پہ فتنے آئیں گے اور بے چینی آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، اور اللہ والے جو ہیں وہ دنیا کے اندر اللہ پاک ان کو غمگین رکھتے ہیں، پریشان رکھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ حضرات لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی، بیماری، غم، خوف اس لیے رکھتے ہیں اللہ پاک کہ اس کا دل دنیا میں نہ لگے اور اس کا دل بس آخرت کی طرف اٹھا رہے، یہاں جمع نہ رہے کہ جم گیا جی خدا کو بھول گئے، نہیں، آخرت کی طرف اٹھان رہے اس کی طبیعت میں۔ اس لیے اس کو پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز، یہ میرا یعنی بیان کا ایک رخ ہوا کرتا ہے، آپ حضرات جو میرے ساتھ سال ہر سال سے چل رہے ہیں، یہ میری باتوں میں اہم ترین بات ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ایمان کا ہے، اس کو بچا کر کے لے کے جانا ہے۔ اس کے بچانے کے لیے اپنا تعلق نیک ماحول سے جوڑنا ضروری ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے ماحول میں بیٹھنا، یہ خود بخود آدمی کو چلاتا ہے۔ ماحول سے کٹ جانا
اور بالکل آوارہ ہو جانا یہ آدمی کو کاٹ دیتا ہے. اچھا ماحول اور پھر جبرن اس بات کی کوشش کرنا. میں جبرن کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر طبیعت نہیں چلتی. فجر میں اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا. کون اٹھے؟ اور گرم پانی بھی ہے، گرم بستر بھی ہے، سویٹر بھی ہے، سب چیزیں ہیں، نہیں ہوتی، طبیعت ہی نہیں ہو رہی. تو اپنے آپ پہ جبر کرنا ہوگا اور فجر میں اٹھنا ہوگا. پھر اللہ کے نام لینے میں جی نہیں لگتا. آدمی کہتا ہے یار بس کرو، نہیں، وہ بھی جبرن لینا ہوگا. وہ جبرن کڑوی دوائی کون کھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں یار کون کھائے گا یہ کڑوی دوائی ہے. انجیکشن سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ڈرپوں سے ڈر لگتا ہے، انسولین سے ڈر لگتا ہے. کون بار بار جو ہے نا اپنے پیٹ میں سوراخ کرے گا اور انجیکشن کے ذریعے سے دوائی ڈالے گا؟ تو ڈر لگتا ہے. لیکن یہ سارے کام انجیکشن کے، دوائیوں کے سب چل رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی جبرن اللہ کا نام لینا ہوگا، زور سے لینا ہوگا. اس کو کہتے ہیں ظاہر شریعت. آپ کا یہاں تشریف لانا ظاہر شریعت، آپ کا وضو کرنا ظاہر شریعت، آپ کا استنجا کرنا، غسل کرنا ظاہر شریعت، آپ کا کپڑے پہننا، خوشبو لگانا ظاہر شریعت، آپ کا مسواک کرنا، مسجد میں آ کے سامنے بیٹھ جانا ظاہر شریعت، آپ نے ٹوپی پہنی، آپ نے لباس پہنا ظاہر شریعت. جو آدمی ظاہر شریعت کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کو باطن شریعت پہ عمل کی توفیق دیتے ہیں. بہت قیمتی بات ہے یہ. جو آدمی ظاہر شریعت، لوگ کہتے ہیں جی ظاہر کو چھوڑو یار، اصل دل اچھا ہونا چاہیے. نہیں. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، ہمارے نبی کی دعا. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے. وجعل علانیتی صالحہ، اے اللہ میرے ظاہر کو نیک لوگوں والا بنا دے. میرا ظاہر نیک لوگوں والا بنا دے. اگر شریعت میں ظاہر کی کوئی حیثیت نہ ہوتی اللہ کے رسول صحابہ کو ڈانٹتے نہیں. سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سلام کیا آپ نے اس طرف منہ پھیر دی. وہاں سے آ گئے، انہوں نے کہا سنا نہیں ہوگا. وہاں سے آ گئے حضرت جی السلام علیکم، آپ نے اس طرف منہ پھیر دیا. 3-4 دفعہ سلام کیا، جواب نہیں ملا اور چلے گئے. سمجھ گئے اور وہ لباس اتارا اور آگ جل رہی تھی اس پہ جلا دیا. واپس آ گئے، السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام. یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ دیکھو سرخ رنگ بالکل خالص سرخ، یہ میں مردوں کے لیے منع کرتا ہوں. مردوں کے لیے سرخ رنگ کی اجازت نہیں ہے. میرے ساتھ رہ کر کے تم سرخ رنگ پہنو گے اور میں تمہیں کہوں گا کہ آ جاؤ شاباش بیٹھ جاؤ وعلیکم السلام، میں کیسے کروں؟ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور آپ نے اعلان فرمایا تھا ریشم جس کو سلک کہتے ہیں، خالص ریشم سلک، وہ اور سونا یوں لیا ہاتھ میں اور ایسا کہا ہازانی حرامانی علی ذکور امتی حلال لاناسہا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں. وہ انگوٹھی کسی نے پہنی ہوئی تھی، ممکن ہے پتہ نہ ہو، بات نہ پہنچی ہو، آپ نے دیکھ لی تو آپ نے اتار کر کے یوں زمین پہ ماری اور ڈانٹا آپ نے. اب آپ تو چلے گئے ڈانٹ کر کے، کسی نے کہا او بھائی اٹھا لو جا کے بیچ کے پھر اپنے استعمال میں لے آنا. فرمانے لگے پھینکی کس نے ہے؟ میری تو ہمت ہی نہیں ہے، میں کیوں اٹھاؤں؟ میں نہیں اٹھاؤں گا. تو وہ ڈانٹ کو لینے والے بھی تھے. ڈانٹ برداشت کرنا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بغیر سبب کے ڈانٹ پڑی ہے، اس کو بھی سہا ہے. ہم تو وہ اوریجنل ڈانٹ کو بھی نہیں برداشت کر سکتے. اوریجنل ڈانٹ، ہم قصوروار ہوں اور کوئی ہمیں ڈانٹے،
خبر ہو ہی نہیں سکتا ہم برداشت کریں. تو یہ جو باتیں آپ حضرات سن رہے ہیں یہ ہے ظاہر شریعت. اس کا خیال رکھا گیا ہے. کیوں خیال رکھا ہے؟ تاکہ اس ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے. بات سے بات نکل رہی ہے، آپ تو متوجہ ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو، ٹخنے کو ٹخنے کی سیدھ میں رکھو، کندھے سے کندھا ملا لو. اگر تم ایسا کرو گے، بابو تسویت الصفوف کی روایت، اگر تم ایسا کرو گے اللہ تم مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیں گے، اختلافات اللہ ختم کر دیں گے. یہ ظاہر شریعت ہے. کیا؟ صفوں کو سیدھا رکھنا. باطن شریعت آپس کی پھوٹ کا ختم ہو جانا. جو چیز نظر نہیں آتی وہ باطن شریعت ہے. طبیعت میں عاجزی کا پیدا ہو جانا یہ باطن شریعت ہے. اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھنا یہ باطن شریعت ہے. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا یہ باطن شریعت ہے. اپنی طبیعت سے جلن کا ختم ہو جانا یہ باطن شریعت ہے. اپنی طبیعت سے تعصب اور اپنی قومی اور لسانی اس جذبات کا ختم ہو جانا یہ باطن شریعت ہے. طبیعت میں شکر کا پیدا ہو جانا باطن شریعت ہے. طبیعت میں صبر کا پیدا ہو جانا باطن شریعت ہے. طبیعت میں اللہ کی محبت کا پیدا ہو جانا یہ باطن شریعت ہے. یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں ظاہر کے ساتھ. اور ہمیشہ کے لیے جیسے ظاہر یہ جگہ زخمی ہو گئی جی، بھائی پائیوڈین سے صاف کر لو، بھائی سنی پلاس لگا لو، کوئی اینٹی بائیوٹک لے لو، بھائی یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا. یہ ظاہر ہے. ایک اندر کی اچھا یہ ظاہر جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، ظاہر جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اندرونی تکلیف ہو گئی، اجی جگر کا مسئلہ آ گیا جی، ہیپیٹائٹس ہو گیا جی، یہ تو یار کینسر کی علامات ہیں، بھائی یہ تو گردوں کی طرف جا رہی ہے، کہیں ڈائلیسس پہ نہ چلے جاؤ. یہ اندر اندر ہے. ظاہر یہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، باطن اس میں دیر لگتی ہے. یہ صرف میں آپ کو اس ظاہر شریعت اور باطن شریعت کے سمجھانے کی ایک مثال دی ہے. اس لیے روحانیات ہم سب محتاج. ان روحانیات پر آنے کے لیے ظاہری شریعت کی تابعداری ضروری ہے. لیکن یہ سب باتیں ہمارے عمل میں تب آئیں گی جب ہم دل سے اللہ کے رسول کی تصدیق کریں گے. اللہ کے رسول پر ہمارا بھروسہ ہے. ہمارے نبی نے جو بات فرمائی ہے میں سب باتوں کو دل سے سچا مانتا ہوں. اور جو کمیاں ہیں میرے اندر، آپ تشریف لائے اس لیے نہیں لائے کہ مزے لینے آئے، آپ سننے آئے ہیں، عمل کے لیے آئے ہیں، آگے پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ہم جانتے ہیں آپ کو، اور بار بار ایک بات دہرائی جا رہی ہے کہ باتوں کو لینا، زندگی کا حصہ بنانا. اور یہ جو باتیں آتی ہیں بیانات کے اندر، یہ ضروری نہیں کہ اس وقت کام آ جائیں. یہ ایسے موقع پہ کام آتی ہیں جس وقت آدمی ان باتوں کا محتاج ہوتا ہے. آڑا وقت ہے جی، بات چل رہی ہے جی، ایمان کی بات آ گئی، ایک آڑا وقت آ گیا مجھ پہ. کون سا وقت ہے؟ میری موت کا وقت ہے. موت کا وقت اتنا خطرناک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مردوں کو جو مرنے کے قریب ہوں ان کو کلمے کی تلقین کرو، لیکن یہ مت کہو کہ پڑھو. وجہ اس وقت کشمکش کا عالم ہوتا ہے. تم نے کہا پڑھو، اس نے کہا نہیں پڑھتا، جان نکل رہی ہے اس کی، تو ایسا مت کہنا اس کو، بلکہ اس وقت خود تم کلمہ پڑھنا شروع کر دو، تو اللہ پاک تمہارے کلمے کی برکت سے اس کو کلمہ پڑھوا دیں گے. تو یہ آڑا وقت ہے، خطرناک وقت ہے. ایک بہت بڑا غم آ جاتا ہے آدمی پہ، ایسا کہ ایک لمحے بھر کے لیے اس کے خیالات نہیں جاتے. اس کے لیے آدمی کو چاہیے وہ اپنے رب کے سامنے اپنے معاملات کو حوالے کرے، اپنے کو بھی حوالہ کرے اور اپنے معاملات کو بھی حوالہ کرے، اور اپنے رب کے ہر فیصلے پہ رضامندی بار بار زبان سے کہیں. شریعت میں یہ بھی باطن شریعت ہے. شریعت میں
اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں: تسلیم، رضا اور تفویض. اخیر میں ضاد ہے، اور رضا کے اندر بھی را کے بعد ضاد ہے، رضامندی. تسلیم، اللہ کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرنا. تفویض، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو خدا کے حوالے کرنا. رضا، کسی قسم کا حال آ جائے، میں بہت پیسے والا ہوں، میں نے بہت علاج کرایا اور ہر علاج کرایا، جا نہیں رہا، اب میں کیا کروں گا؟ اب میں کہوں گا میں اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں. میں پہلے بھی راضی تھا، لیکن حکم تھا علاج کا، تو میں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے علاج کر رہا ہوں. میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو میرا رب میرے ٹھیک نہ ہونے میں خوش ہے. میں نے اپنی تدبیر کر لی، میں نے اپنی تدبیر کر لی، لیکن تقدیر نہیں بدلی. میں نے اپنی تدبیر کر لی، لیکن میری تقدیر نہ بدلی. میں اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں. یہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہے اس جملے میں. اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کرنا، رب کی باتوں کو تسلیم کرنا، اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا. کوئی بھی تقدیر بری نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یار میری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ جملے غلط ہیں. میری قسمت، او ہو، میری قسمت تو ایسی ہے کہ کائنات کے کسی فرد کی قسمت ایسی نہیں ہے. ایسا کہا کریں. ہاں کبھی بھی یہ والے میں بہت بدقسمت آدمی ہوں، میں قسمت، لفظ قسمت تقسیم سے ہے. یہ تقسیم اللہ نے کی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے یہ ساری ترتیب ہم نے تقسیم کی ہے. تم کس زبان سے کہتے ہو کہ میری قسمت خراب ہے؟ تم تو یہ کہو، آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے، آپ کہیں گے میں کیا بتاؤں آپ کو، مجھ پہ جو برس رہی ہے وہ تو شاید کسی پہ برسے. الحمدللہ. میں اور ایسا نہیں بناوٹی الحمدللہ نہ کہیں کہ یہاں کچھ ہے اور یہاں کچھ ہے، ایسا نہیں کہیں. عبداللہ ابن عمر، آج صبح سبق میں یہ حدیث گزری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم ایک بڑا آدمی ہے، حدیث میں تو بادشاہ کا لفظ ہے کہ ہم بادشاہ کے سامنے تو بڑے دب کے اور بڑے چاپلوسی کے ساتھ ہوتے ہیں، باہر نکل کے ہم اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. حضرت اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ہم تو اپنے زمانے میں اس کو منافقت کہتے تھے. ہم تو اپنے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ یہ تو منافقت ہے، وہاں کچھ اور یہاں کچھ. دل سے آدمی کہے یا اللہ میں کیا بتاؤں آپ کو، مجھ پہ بہت ساری نعمتیں ہیں. ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میں ہر وقت غمگین، ہر وقت سوچوں میں، یہ میرے ساتھ دربار میں میری رعایا، میرے درباری، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تھوڑے سے پیسے ان کے پاس ہیں، لیکن یہ ہر وقت خوش رہتے ہیں اور میں ہر وقت پریشان. تو وزیر نے کہا کہ ایسا کریں آپ ان کو 99 کے چکر میں ڈال دیں. اور انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہ ایک مٹکے کے اندر ڈال دیں 99 درہم اور اوپر سیل لگا دیں، پرچہ لگا دیں کہ اس میں 100 درہم ہے، اور اپنے خوشحال جو خوش آپ کو لگتا ہے نوکر ہے آپ کو، اس کو دے دیں اور آپ اس کو کہیں یہ آپ کے پاس امانت ہے 100 درہم، لیکن واپسی میں پھر اس کو پورے 100 لے کے آنا ہے تم نے. وہ لے گیا گھر. واپسی کا دن جب آیا تو اب رات کو دیکھنے لگے، مٹکا کھولا، دیکھا تو وہ تو 99 ہیں، وہ 99 ہیں. اب وہ بیوی بھی لگ گئی ڈھونڈنے میں، بچے بھی لگ گئے، خود بھی لگ گیا، انتہائی غمگین. وہ 100 پورے نہیں ہو رہے. اسی طرح 99 کا مٹکا اٹھا کر کے لے آیا اور طبیعت ہے کہ بہت زیادہ پریشان. کیا ہوا؟ کہا جی یہ ہوا، 100 نہیں ہے 99 ہے. بات تو اتنی ہے لیکن سبق کیا دینا ہے؟ کہا سبق یہ دینا ہے ہمارے اوپر 99 نعمتیں ہیں،
کوئی ایک مسئلہ کوئی انبن ہے تھوڑا سا، کوئی پیمنٹ رکی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے بیماری کا جو مجھے چھیڑ رہا ہے، ساری بیماری ختم ہو گئی، یار یہ ایک مسئلہ ہے یہ جا نہیں رہا، یار سب صحیح ہے، ایک بیٹی ہے یار وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے بھائی، سب کچھ صحیح ہے، بس یہ ایک آدمی ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے، تو وہ 99 چیزوں کو نہیں دیکھے گا، وہ اس ایک مسئلے کو لے کر کے رونا شروع کر دے گا، اور یہ ایک مسئلہ اس کو غمگین رکھے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے اپنے رب کی جو نعمتیں موجود ہیں اس کو گن گن کر کے ہاں بتائے، میرے اوپر اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں آپ کو، میرے اوپر بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ کون سی نعمت ہے؟ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو یہ سبق دیں۔ ان کے اسباق اسکولوں میں خراب ہیں، کالجز میں خراب ہیں، یونیورسٹیز میں خراب ہیں ان کے اسباق، اپنی بچیوں کو سبق دیں، اور اپنے گھروں میں محفل لگائیں، ایمان کی محفل لگائیں، چیزوں کی نسبتیں اللہ کی طرف کریں۔ یہ کس نے کیا؟ اور دل سے کہا کریں، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ ہماری کس سے محبت ہے وہ ہم جانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تذکرے ہماری زبانوں پہ ہیں، تو کتنا اچھا ہوگا کہ اللہ کا تذکرہ ہر وقت ہماری زبانوں پہ ہو۔ وہ اللہ یہ احکامات دے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہماری ایک ترتیب چل رہی ہے۔ میں قتل کے بارے میں کافی تفصیلات تقریباً مہینہ بھر پہلے ناحق قتل احادیث ایک تفصیل سے گزری تھی تو وہ میں نے پوری بتائی، لیکن چونکہ اس ٹکڑے میں آئی ہے تو میں خلاصہ مختصر پیش کروں گا۔ ہمارے رب فرماتے ہیں دیکھنا ناحق کسی کے قاتل مت بننا، اور قتل میں شریک بھی نہیں بننا۔ میں اٹھوا دوں گا آپ کو، کہتے ہیں نا لوگ، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے ایسے ایسے تعلقات ہیں، میں اٹھوا دوں گا تمہیں، میں پٹوا دوں گا تجھے، میں مروا دوں گا تجھے۔ یہ جملے ہمارے استادوں نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ خبردار تمہارے پاس اگر عہدہ ہے یا عہدے والوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، خبردار جو یہ جملہ تمہاری زبان پہ نکلے، آج تم کسی کو دھمکی دے رہے ہو میں پٹوا دوں گا، میں اٹھوا دوں گا، پھر تمہیں بغیر دھمکی کے ایسی ضرب لگے گی تم بھی یاد رکھو گے۔ ایسا مت سوچنا۔ ایک جملہ اگر کسی نے کسی کے تکلیف میں استعمال کیا، ہمارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہوگا آئسن من رحمت اللہ، یہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک آدمی کا قتل، فرماتے ہیں ایک حضرت عمر فرماتے ہیں صنعاء یمن کا بڑا شہر ہے، دارالخلافہ ہے، اگر صنعاء والے سارے ایک مسلم کے قتل پہ جمع ہو جائیں میں سارے صنعاء کو قتل کروں گا۔ ایک آدمی کے قتل پہ اگر لوگ جمع ہو جائیں کہا میں ان کو قتل کروں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ کسی کے قاتل مت بنو، ہاں جس کی شریعت نے حکم دیا ہے، کون؟ مرد مسلمان تھا، اس نے مذہب چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو 3 دن تک سمجھاؤ، اگر یہ نہیں سمجھے تو اس کو قتل کر دو۔ شادی شدہ مرد اگر بدکار ہے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ ایک قاتل خامخواہ کا کسی کو قتل کیا اس کی سزا بھی قتل ہے۔ ان 3 کے علاوہ فرمائے کسی کو قتل کی اجازت نہیں۔ ہاں قتل جس طرح اس نے قتل کیا ہے، روایتوں میں آتا ہے لا قود الا بالسیف، اگر بدلہ لینا ہے تو بس صرف اس کی گردن تلوار سے کاٹ دو، بس۔ گردن بھی کاٹ دی، ناک کان بھی کاٹ دیے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے ایک مارا تھا، تم نے اس کے گھر کے 10 لوگوں کو مارا، یہ بھی غلط ہے۔ فلا یسرف فی القتل، قتل کے اندر حد سے آگے نہ بڑھے، کیوں؟ انہو کان منصورا، ایک وقت میں تو مقتول اور اس کے رشتہ دار وہ قابل مدد ہے، لیکن اگر تم نے مقتول کے رشتہ داروں نے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، اب وہ مظلوم بن جائے گا اور تم ظالم بن جاؤ گے۔ ایسا مت کرنا، کبھی بھی ایسا مت کرنا، اس لیے کہ قتل
یہ بہت خطرناک اقدام ہے، بہت خطرناک اقدام ہے، اور شریعت اس میں کسی صورت میں معافی نہیں دیتی۔ اور ارشاد فرماتے ہیں آپ، آدمی اپنے دین پہ بڑی بشاشت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جہاں اس نے ناحق قتل میں اپنے آپ کو شریک کیا، اللہ مرتے دم تک اس کی بشاشت کو چھین لیں گے، کبھی بھی اللہ اس کو خوش نہیں رکھیں گے، ہمیشہ یہ غمگین ہوگا اس ناحق قتل کی وجہ سے۔ اور آگے فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق استعمال کرتے ہیں، ارشاد فرماتے چوتھے پارے کی آیت، ہماری جو آیت چل رہی ہے وہ تو 15واں پارہ ہے، چوتھے پارے میں فرماتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگاروں کو بھر رہے ہیں۔ اس یتیم کے مال کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، تم چچا ہو، تم اس کے سوتیلے والد ہو، تم اس بچے کے ماموں ہو، تم اس بچے کی والدہ ہو، تم اس بچے کی خالہ ہو، تم اس بچے کے مال کا خیال رکھنا۔ کب تک؟ جب تک وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور تم یہ سمجھو کہ ہم جلدی جلدی نمٹا لیں گے، کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے ہم جلدی جلدی اس کے مال کو سمیٹ لیں۔ فرمائے بالکل بھی نہیں، اس کا مال یہ اللہ پاک نے اس کو مال دیا ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، قریب بھی مت جانا، اور اس کو ہو سکے تو تم تجارت میں لگا کر کے اس بچے کے مال کی حفاظت کرنا۔ اور اگلا حکم آج کے سبق کا، جو وعدے اور عہد تم نے کیے ہیں ان عہدوں کو پورا کرو۔ علماء لکھتے ہیں عہد کی دو قسمیں، ایک قسم تو یہ ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ حجی وہ کون سی ہے؟ وہ اس وقت کی ہے جب ہماری روحیں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی صورت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اللہ پاک نے اپنے سامنے جمع کر لی، اور ان میں اللہ نے عقل بھی رکھی، حس بھی رکھی، اور ان کے سامنے یہ اعلان کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ عہد انسانوں نے کیا تھا، پھر اپنے اپنے موقعوں پہ پیدا ہوتے گئے۔ آج اس محفل کے اندر ہم سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس عہد کی پاسداری جو میرے بیان کی پہلی بات تھی وہ یہی ایمان کی بات ہے کہ اس عہد کا خیال رکھنا ہے، کب تک؟ مرتے دم تک۔ یہ عہد ہمارے رب کا عہد ہے، ہم نے اپنے رب کے ایک طرح سے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بظاہر تو ہاتھ ہم نے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے نائبین کے ہاتھ میں دیا ہے۔ کس بات کا ہاتھ؟ یعنی کلمہ پڑھنے کا ہاتھ۔ حقیقت میں ہم نے بیعت کی ہے اپنے رب کے ہاتھ پہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس عہد کا خیال رکھیں گے مرتے دم تک۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس عہد کا خیال رکھنا، اس لیے کہ اس عہد کا اللہ پوچھیں گے تم سے۔ اور دوسرا عہد انسانوں کا عہد، اگر وہ نافرمانی ہے تو پھر تو اس کے پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ فرما برداری ہے تو اس کو وقت پہ نبھانا ضروری ہے، ورنہ اللہ اکبر، ہمارے نبی فرماتے ہیں ان لکل غادر لواء، ہر دھوکے باز عہد کو توڑنے والا ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پشت میں سرین کے پاس نصب ہوگا، اور بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ آدمی غدار تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے، عہد کیے تھے، اور ان وعدوں کو اس نے توڑا تھا، دیکھ لو آج اس کی بدنامی کا یہ حال ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، ایمان پر سلامتی عطا فرمائے، اور ظاہر شریعت پر اللہ ہمیں عمل والا بنائے، اور باطن شریعت کی صفات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو آیات احکامات کی صورت میں بیان ہوئی اللہ پاک ہمیں عمل والا بنائے، اور گناہ والی زندگی سے سچی توبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔